بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وآل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم۔ اللہ کا دین جو ہماری ہدایت اور مغفرت اور کامیابی کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ دین اسلام کہلاتا ہے۔ اسلام چند احکامات کے مجموعے کا نام ہے، جس کا تعلق، جن احکام کا تعلق عقیدے سے بھی ہے، عبادتوں سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے، معاشرت اور سماجی زندگی سے بھی ہے، سیاسی زندگی سے بھی ہے، اور اخلاق اور شخصی عادات و اوصاف سے بھی ہے۔ یعنی اسلام کے احکام دیگر مذاہب کی طرح چند عقیدوں کے مان لینے اور چند رسومات کے کر لینے سے متعلق نہیں۔ کسی بھی مذہب اور دین کو آپ دیکھیں گے، وہاں قوانین آپ کو نہیں ملتے۔ دین اور مذہب جتنے بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، کچھ عقیدے ہیں، وہ بھی ان کے وہم اور خیال اور تصور پر گڑھے ہوئے ہیں۔ کچھ کی حقیقت بھی ہے اور کچھ ایسے ہی گڑھے ہوئے ہیں، اور کچھ رسومات ہیں، تہوار ہیں، اعمال ہیں، شادی بیاہ سے متعلق ہیں، سماج و تمدن سے متعلق کچھ رسومات ہیں، وہ بھی ان کے گڑھے ہوئے اور ان کے آباء و اجداد سے چلے آ رہے رسومات ہیں۔ ہر مذہب آج دنیا میں کچھ عقیدوں اور کچھ رسومات کا مجموعہ ہے۔ باقی پوری زندگی انسان کی تو وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جیسے چاہے رہ سکتا ہے، جیسے چاہے جی سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس پہ مذہب کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ برخلاف دین اسلام کے کہ دین اسلام ایک ایسا جامع، مانع، کامل، مکمل دین ہے جو اپنے ماننے والے کو سر سے لے کے پیر تک، صبح سے لے کے شام تک اور بلوغ سے لے کے موت تک اپنا ہی پابند کر لیتا ہے۔ کوئی بھی کام وہ زندگی کا، چاہے وہ اس کی عادت سے متعلق ہو یا عبادت سے متعلق ہو، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ وہ کوئی عقیدہ گڑھ نہیں سکتا، وہ کوئی عقیدہ اپنی طرف سے بنا نہیں سکتا۔ سب اللہ کے نازل کیے ہوئے عقیدے ہوتے ہیں جسے ماننا پڑتا ہے اور قبول کرنا پڑتا ہے۔ کوئی عبادت گڑھ نہیں سکتا، سب اللہ کی بھیجی ہوئی عبادتیں ہیں، اس میں نہ کمی نہ زیادتی۔ اور ایک انسان ہونے کے ناطے سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین، معاملات، خرید و فروخت، رہن، اجارہ، کرایہ، مزدوری جو بھی کرنا ہوتا ہے، اس میں بھی وہ اپنی یا زمانے کے رواج کا پابند نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نازل کیے ہوئے دین ہی کا پابند ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن، گھر کے اندر گھر کی خانگی زندگی، ازدواجی زندگی، معاشرتی زندگی، سماج سے تعلقات، اس میں بھی وہ رواج کا پابند نہیں ہو سکتا، اللہ کے نازل کیے ہوئے دین ہی کا پابند ہوگا۔ اسی کے مطابق اسے یہ سارے کام کرنے ہوں گے۔ اب آخری سے آخری بات یہ کہ ایک انسان کی اپنی شخصی زندگی ہے، پرسنل لائف ہے، اس کی اپنی عادتیں ہیں، اس کے اپنے پسند ہیں، اس کی اپنی چاہتیں ہیں،
اس میں بھی وہ آزاد نہیں ہے، وہ اللہ کے نازل کیے ہوئے دین کا پابند ہے، اس میں بھی اللہ کے دین کو سامنے رکھ کر اپنی چاہتوں کا تعین کرنا پڑے گا، اور جو چاہتیں اللہ کے دین سے ٹکرائیں گی اسے چھوڑ دینا پڑے گا اسے۔ تو نہ شخصی طور پر کوئی شخص آزاد ہے، نہ سماجی طور پر آزاد ہے، نہ اعتقادی طور پر آزاد ہے، نہ عبادت و بندگی میں آزاد ہے، کہیں بھی آزاد نہیں ہے، ہر جگہ پابند ہے اس دین کا جس پر وہ ایمان لایا ہے، یعنی دین اسلام۔ اس دین اسلام کا وہ ہر جگہ پابند ہے، اور اس کی پابندی کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ جب پابندی کرنا کا وہ پابند ہے تو سیکھنے کا بھی پابند ہے، اس لیے کہ بیٹھے بٹھائے تو اسے کچھ پتہ نہیں چل جائے گا کہ کیا اس کے لیے لازم ہے اور کیا لازم نہیں ہے، کیا دین اسلام چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے، تو یوں بیٹھے بیٹھے تو نہیں پتہ چلے گا، خواب تو نہیں پڑ جائے گا اس کو، وحی تو نہیں آ جائے گی اس کے پاس، وحی تو بند ہو گئی حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد، قیامت تک کے لیے بند ہوگی۔ اب معلوم ہوگا تو علم حاصل کرنے ہی سے معلوم، جہاں علم ہے جس کے پاس علم ہے آپ کو اس سے رابطہ کرنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا۔ مجھے ایک بحیثیت مسلمان کیا عقیدے رکھنے چاہیے، مجھے بحیثیت مسلمان اللہ کی بندگی کیسے کرنی چاہیے، مجھے بحیثیت مسلمان زندگی کے دھندے کاروبار لین دین معاشرت کیسے کرنی چاہیے، مجھے بحیثیت مسلمان اپنی ذات میں شخصی خواہشات اور تمنائیں کیسی رکھنی چاہیے، اور کون سی چیزوں کو اپنی آرزو اور تمنا نہیں بنانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کتاب و سنت میں ہے، جو کتاب و سنت کے ماہر ہیں وہی ہمیں بتائیں گے یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے انسان کی، مسلمان کی سب سے بڑی ضرورت اس کے دین اور اس کے مذہب کا عالم ہے، یہ اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو وہ بہت سے کام وہ کر سکتا ہے جس کو کر کر اللہ کو ناراض کر دے گا اور اللہ کے دین سے علیحدہ ہو جائے گا، بچھڑ جائے گا دین سے۔ اس لیے علم کی اس کو سخت ضرورت ہے، تبھی وہ علم پر دین پر جمع رہ سکتا ہے، نہیں تو دین پر جمنا اس کے لیے مشکل ہے۔ بہرحال جو سماجی احکام اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے اور جو کمانے دھمانے لین دین اور معاشرت کے احکام ہمیں عطا فرمائے، اس میں بہت اہم سماجی تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ کی کتاب قرآن مجید نے بھی یہ دی ہے کہ ہر مومن اپنے مال میں غربا کا حق رکھتا ہے، حصہ رکھتا ہے۔ مال اسی نے کمایا ہے، اسی کی محنت ہے، اسی کی مزدوری کر کے کمایا ہے، تجارت کر کے کمایا ہے، زراعت کر کے کمایا ہے، ملازمت کر کے کمایا ہے، کسی طرح کمایا ہے، مال اس کا اپنا کمایا ہوا ہے اور حلال طریقے سے کمایا ہوا ہے۔ لیکن جب اس نے کما لیا تو اس کو خرچ کرنے میں وہ صرف خود حقدار نہیں ہے بلکہ اللہ کے غریب بندے بھی اس مال کے حقدار ہیں جو تم نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ جو کچھ تم نے کمایا ہے وہ تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا مقدر کیا ہوا ہے۔ کیونکہ جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارتا ہے اور ہر 40 دن کے بعد اس کی حیت بدل جاتی ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسوفا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ مخلقة وغیر مخلقة، جیسے ہی
باپ کا نطفہ ماں کے رحم میں گرتا ہے تو ایک فرشتے کو اللہ بھیج دیتا ہے وہاں پر، وہ اس رحم کے دہانے پر اس کے منہ پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ یہ جو بیج یہاں گرا ہے کھیتی میں، اسے پیدا ہونا ہے یا نہیں پیدا ہونا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اگر پیدا ہونا ہے فرماتے ہیں تو وہ فرشتہ اس کی حفاظت شروع کر دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے نہیں پیدا ہونا ہے تو وہ کسی مرحلے میں ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پیدا ہونا نہیں ہے، اور فرشتہ بھی اس کی حفاظت نہیں کرتا، لہذا وہ کبھی نطفہ ہی سوکھ جاتا ہے، کبھی آگے بڑھ کے ختم ہو جاتا ہے، کبھی تیسرے مرحلے میں ختم ہو جاتا ہے، کبھی چوتھے، بہرحال پیدا تو نہیں ہوتا، زندہ انسان کی حیثیت سے پیدا نہیں ہوتا دنیا میں، کسی مرحلے میں ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے پوچھتا ہے مخلقۃ او غیر مخلقۃ، پیدا ہونا ہے اس کو یا نہیں پیدا ہونا ہے؟ جو اللہ فرما دیتے ہیں اسی کے مطابق فرشتہ اس کا نظام بنا دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے پیدا ہونا ہے، اب فرشتہ اس کی حفاظت شروع کر دیتا ہے، اور پھر جب اس کا ایک چلہ گزر جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے یا رب نطفہ، اے اللہ یہ اب تک نطفہ ہے تو اس کو آگے بڑھاؤ، وہ آگے بڑھتا ہے، پھر وہ خون کی ایک پھٹکی بن جاتا ہے، جمع ہوا خون، تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے یا ربی نطفہ، یہ نطفہ ہے مضغہ، مضغہ کہتے ہیں خون کی پھٹکی، یا رب مضغہ، اللہ فرما رہے ہیں اس کو آگے بڑھاؤ، حفاظت کرو، یا رب علقہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرشتہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ اب یہ علقہ ہے، ہاں اس کو آگے بڑھاؤ، وہ اور آگے بڑھتا ہے، گوشت کی بوٹی بنتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں بنتی ہیں، پھر وہ بڑھتا ہے، پھر بڑھتا ہے، یہاں تک کہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ اللہ اب یہ کامل خلقت ہو گیا ہے، مکمل بن گیا ہے، اس کی روزی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی کی ایک ایک دانے کو متعین کر کے بتا دیتا ہے، اس کی اتنی روزی ہے، کھانے کی پینے کی، اللہ متعین کرتا ہے، فرشتہ اس کو نوٹ کر دیتا ہے اس کے بدن کے اوپر، پھر وہ کہتا ہے کہ اے اللہ اس کی اجل کیا ہے، یعنی اس کی عمر کا آخری گھڑی کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ آخری گھڑی ٹائم ٹو ٹائم بتا دیتے ہیں، فرشتہ اس کو اس کے اوپر لکھ دیتا ہے، اس کے بعد اللہ کے حکم سے فرشتہ اس کو حفاظت سے باہر نکال دیتا ہے۔ تو اب ایک انسان نے جو مال کمایا ہے اللہ نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے متعین کر دیا ہے، اس کا مرزوق اللہ کے ہاں مکتوب ہے، کتنا کمائے گا، اس میں سے کتنا استعمال کرے گا، کتنا چھوڑ دے گا، کتنا خیرات کرے گا، سب اللہ رب العزت نے طے کر دیا ہے۔ اب ہر انسان کے مال میں دوسرے کا حق وابستہ ہے، چاہے غریب ہو چاہے امیر، اس لیے اسلام نے یہ سماجی تعلیم دی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا مال صرف میرے لیے، کوئی یہ نہ سمجھے، اس کے مال میں غریب کا حق ہے، اس کے مال میں رشتہ دار کا حق ہے، اس کے مال میں مستحق کا حق ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ نے جس کو جو دیا ہے اسے اپنے مال میں سے حقدار کا حق ادا کرنا پڑے گا، اور حقدار کو حق دینا پڑے گا، اور ایک طبقے کو جو مالدار ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، یہ نہ سمجھنا کہ سب میرا ہے، اس میں نادار کا حق ہے، اور دوسرا طبقہ جو نادار ہے
اللہ نے اس کے لیے روزی روٹی بہت کم مقدر فرمائی ہے اور بہت کم اس کے پاس روزی روٹی ہے، تو اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا حق میں نے تمہارے ہی سماج کے مالداروں کے مال میں رکھ دیا ہے، اگر وہ دے دیں تو لے لو، تمہارا حق ہے، اور اگر وہ نہ دیں تو مانگو، مانگ کر لو، یہ تمہارا حق ہے۔ لیکن جب اللہ نے اس کو اپنا حق وصول کرنے کا حق دیا تو اس میں اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ لوگ حق نہ حق دوسروں سے مانگنا شروع کر دیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ناحق مانگنے والوں کو سخت وعید سنائی اور ان سے بہت ناراض ہوا کہ کسی کو ناحق مانگنے کا کوئی حق میں نے نہیں دیا ہے، حقدار ہے تو وہ مالدار سے طلب کر لے اپنا حق، اور اپنا حق لے کر عزت سے استعمال کرے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تمہیں بھی براہ راست دے سکتا تھا، لیکن اس کائنات کے نظام کے لیے اس نے مناسب سمجھا کہ کچھ بندوں کے ذریعے بندوں کی پرورش کی جائے۔ سب کی پرورش تو اللہ کرتا ہے، رب حقیقی اکیلا ہے، رزاق حقیقی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی کسی کو ایک دانہ نہیں دے سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، کوئی ایک قطرہ نہیں دے سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ ہی سب کو دے رہا ہے۔ رب سب کا بحیثیت مجموعی اللہ ہے، لیکن اللہ نے سماج میں کچھ لوگوں کو زیادہ دے کر، کچھ لوگوں کو محروم کر کے، محروموں کا حق ان کے حق میں رکھ کر ان کو دینے کا حکم دیا کہ تم اپنے ہاتھ سے دو، یہ تمہارے لیے عزت بھی ہوگی، یہ تمہارے لیے آخرت میں ثواب کا ذریعہ بھی ہوگا۔ لہذا اپنے مال کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے مال سے آخرت کماؤ، اپنے مال سے غربا پروری کر کے، یتامہ پروری کر کے، بیوگان کا سہارا بن کے، معذوروں، مجبوروں اور کمزوروں کی سرپرستی کر کے تم اپنی آخرت بناؤ۔ اس سے تمہاری دنیا بھی ہوگی کہ عزت ملے گی، کہ جو آدمی خدمت خلق کرتا ہے، غربا پرور ہوتا ہے، اس کو عزت ملتی ہے اس دنیا میں، اور لوگ اسے محبت و عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو دنیا میں عزت و محبت ملے گی اور آخرت میں اجر و ثواب ملے گا۔ لہذا اپنے مال کا صحیح استعمال کرو۔ اللہ رب العزت نے ان کا حق بتا دیا۔ اب اگر مال تھوڑا ہے تو کوئی نصاب نہیں بنایا، بس اس میں سے دے دو، کچھ بھی دے دو، جو تم سے ہو سکے دے دو، تمہاری مرضی، ہمارا دخل نہیں اس کے، مگر دیتے رہو، خرچ کرتے رہو۔ اور اگر مال زیادہ ہو گیا اور اٹھا کے رکھا ہوا ہے، تب جا کے اللہ نے نصاب بنایا کہ اتنا مال ہو جائے، سال بھر خرچ نہ ہو، تو اس کا 2.5 تم لازماً غریبوں کو نکال کر کے دو، ورنہ اللہ کی نافرمانی ہوگی، وہ گناہگار ہوگے۔ اس سے نیچے نیچے تک اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے میں نہیں مقرر کرتا، مگر تم دیتے رہو، تمہارا رب دیتا ہے تم بھی دو، جیسے تمہارے رب نے تم کو دیا تم اپنے غریب بھائیوں کو دو۔ احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلا کیا تم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلا کرو۔ لیکن ہم مقرر نہیں کرتے، اللہ عادل ہے، اللہ نے کم کمانے والے کو مقرر نہیں کیا، جو جمع کے نہیں رکھا ہے، کماتا ہے اور خرچ ہو جاتا ہے، بچتا نہیں اس کے پاس، وہ جوڑ کے نہیں رکھ پاتا، اس کے لیے کوئی نصاب مقرر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے فرمایا جو ہو سکے تم کر لو، تمہاری خوشی سے کر لو، مگر کرو، کرنا ہے سب کو، کہ اپنے مال میں غریب کا حق محفوظ کرنا، اپنے مال میں سے غریب کا حق نکالنا اور اسے دے دینا۔ ہاں جمع کر لیا، اتنی مقدار جمع ہو گیا، 1 سال تک بھی کوئی ہنگامی ضرورت نہیں پڑی اور یوز نہیں کرا، تو اب اس کو اللہ کے مقرر کیے ہوئے قانون کے مطابق 40واں حصہ یعنی 2.5% اس میں سے دینا، وہ بھی بہت مختصر، وہ بھی کوئی زیادہ اللہ نے مقرر نہیں فرمایا، بس 2.5% اس میں سے کمپلسری، لازماً، تمہاری مرضی نہیں چلے گی، دینا ہی دینا ہوگا۔ یہ اللہ نے ضابطہ بنایا۔ ادھر مالداروں کو پابند کیا کہ ایک ایک پائی کا حساب لوں گا اور مجھے حساب دینا ہوگا کہ غریب کا حق تھا اور تم نے نہیں دیا، تو یہ قیامت میں وبال بن جائے گا۔
اور اسے دوزخ کی آگ میں تپا کے تمہیں تپایا جائے گا اور تمہیں داغا جائے گا اس سے۔ قرآن نے اس کا صاف اعلان کر دیا، اس میں بخشوں گا نہیں، معاف نہیں کروں گا اس کو۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ناداروں کو، غریبوں کو فرمایا کہ اگر تم واقعی مستحق ہو تو مستحق کس کو کہتے ہیں یہ بھی بتا دیا۔ اس وقت تمہارے لیے سوال جائز ہے، مانگ لے سکتے ہو لوگوں سے، اور اگر تم اتنے محتاج نہیں ہو یا صحت مند ہو، کما سکتے ہو، تو پھر تم کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہماری طرف سے۔ اگر اللہ ان کو دینے کا حکم دیتا، انہیں لینے کا حکم دے کے چھوڑ دیتا، تو دینے والا دیتے دیتے بیزار ہو جاتا اور لینے والا لے لے کے نہال ہوتے رہتا اور مانگنا بند نہیں کرتا، اور یہ سماج کے لیے بہت برا منظر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس برے منظر کو ختم کیا اور مالداروں سے کہا کہ دو، دینا تمہارا حق ہے، اور اتنی مقدار ہو جائے اور پھر بھی نہ دو گے تو میں پکڑ کروں گا، حساب کروں گا، وبال آئے گا تمہارے اوپر۔ اور ادھر غربا سے کہہ دیا کہ دیکھو اللہ نے صحت دی ہے تو سوال مت کرو، اگر گزر بسر ہو جا رہی ہے تو سوال مت کرو، اگر کام کاج کر سکتے ہو تو محنت کرو، سوال مت کرو، مزدوری کر سکتے ہو تو مزدوری کرو، سوال مت کرو۔ اور سوال بہت بری چیز ہے، سوال مذموم عمل ہے، سوال ذلت ہے، عیب ہے۔ مخلوق سے مانگنا ذلت اور اللہ سے مانگنا عزت ہے، یہ ادھر سکھایا اور ادھر وہ سکھایا۔ اس لیے جب تک سماج اسلامی تھا تو نادار لوگ کسی کا بوجھ نہیں تھے، کسی کے لیے بارے گرا نہیں تھے، اور مالدار لوگوں کی خوشی یہ تھی کہ وہ دیں اور دے دے کے خوش ہوتے تھے اور دے دے کے اپنے دل کو مسرت و شادمانی حاصل کرتے تھے۔ لیکن ادھر سے کوئی منگنے والا نہیں ہوتا تھا، سوال کرنے والا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ سوال کو مذموم قرار دے دیا گیا تھا، مذلت اور عیب قرار دے دیا گیا تھا، تو مانگنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، دینے والے سب ہوتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے اسلامی سماج کا نظام بنا دیا۔ یہ ایسا نظام ہے کہ کوئی بھی سماج ہو اس میں ایسا ہی ہو سکتا ہے، کچھ لوگ مالدار ہوں گے، کچھ لوگ نادار ہوں گے، کچھ لوگوں کو بہت ملا ہوگا اور کچھ لوگ بہت محروم ہوں گے۔ کسی بھی سماج میں یہی ہوگا، کیونکہ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا نظام ہے پوری کائنات کے واسطے۔ اس لیے مسلم ہو، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، دنیا کا کوئی بھی نظام، آج دنیا میں یہودی بہت بڑے مالدار لوگ ہیں، دنیا کے سب سے بڑے ساہوکار وہی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہودیوں میں بھی بھیک مانگنے والے موجود ہیں، کیونکہ وہ اسلامی نظام نہیں ہے۔ جہاں اسلامی نظام نہیں ہوگا مالیات کا، وہاں پر سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ آج لاکھوں یہودی بھیک مانگتے ہیں، لاکھوں یہودی بھوکے سوتے ہیں، حالانکہ دنیا کی تمام ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالک یہودی ہیں، ورلڈ بینک کے مالک یہودی ہیں، اور ورلڈ آرڈر بھی انہی کے پاس ہے اس وقت۔ اس کے باوجود مٹھی بھر قوم دنیا کی، اس میں بھکاری موجود ہیں، اس میں بھی غریب موجود ہیں، کیونکہ سسٹم اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کا بنائے ہوئے سسٹم کو کوئی فیل نہیں کر سکتا۔ ہندوؤں میں بھی ہیں محتاج لوگ، بڑے بڑے اڈانی امبانی ہوں گے جن کو پیسہ کہاں رکھیں، کیا کریں یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، انہی کے قوم، انہی کے عقیدے کے لوگ، بلکہ اعلیٰ ذات کے جو سمجھے جاتے ہیں، جو دنیا کے مالک مانے جاتے ہیں، ان میں بھی ایک ایک روٹی کے محتاج لوگ موجود ہیں، کیونکہ سسٹم اللہ کا بنایا ہوا فالو نہیں ہو رہا ہے۔ اگر اللہ کا بنایا ہوا سسٹم فالو ہو تو پھر وہ نظر آئے گا جو آپ عہد صحابہ میں دیکھتے ہیں کہ سب عزت والے لوگ ہیں، کوئی اس میں ذلیل نہیں، کوئی خائب و خاصب نہیں، سب عزت والے لوگ ہیں۔ دینے والے ڈھونڈ ڈھونڈ کے پہنچاتے تھے اور لینے والے اپنی حاجت کو چھپاتے تھے، وہ بتانا نہیں چاہتے تھے، یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے پہنچاتے تھے۔ وہ اسلامی نظام ہے، جو اسلامک سسٹم ہوگا
وہاں ذلت کسی کے حصے میں نہیں آئے گی، سب عزت والے لوگ ہوں گے، مالدار بھی عزت والے ہوں گے، نادار بھی عزت والے ہوں گے۔ جہاں اسلامک سسٹم ہوگا اور جہاں اس پہ ہم عمل نہیں کریں گے، وہاں پر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ محتاجوں کا بھی نظام بگڑ گیا، مالداروں کا نظام بھی بگڑ گیا۔ مالدار ہوشیار وہ ہے جو کسی محتاج کا سامنا نہ کر پائے، سب جوڑ جوڑ کے جمع کر کے رکھے، اور نادار میں ہوشیار وہ ہے جو حق ناحق لوگوں سے وصول کرتا رہے اور اپنے پیٹ میں آگ بھرتا رہے، اور جو حقدار ہیں وہ محروم ہو جائے۔ یہاں ہوشیاری بن گئی مال جمانا چھپانا، وہاں ہوشیاری بن گئی لگ لپٹ کے وصول کرنا اور مانگنا اور اصل مستحقوں کو محروم کر دینا۔ یہ ان کی ہوشیاری ہو گئی اور یہ ان کی ہوشیاری ہو گئی۔ تو آج جو اس مسلمانوں میں چل رہا ہے نظام، یہ بھی صحیح نظام نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے کی مذمت کر کے اپنے سماج کو پاک باز عفت مآب بنا لیا تھا۔ سب عفیف لوگ تھے، پاک دامن لوگ تھے، ملتا تو کھا لیتے تھے، نہیں ملتا تو دست سوال دراز کرنا ان کو آتا نہیں تھا، اور کچھ مانگ بھی لیتے تھے تو ان کو حق تھا شرعاً کہ وہ مانگ لے، جب وہ اس موقف میں ہوتے تو مانگ لیتے تھے۔ پیسہ جمع کرنے کے لیے، مال بڑھانے کے لیے سوال کرنے کا تصور صحابہ کرام کے سماج میں نہیں تھا۔ حضرت علیہ السلام نے اس سلسلے میں جو تعلیمات فرمائی، چند تعلیمات میں آپ کو آج سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ فقراء تو فقراء ان کو چھوڑو، اچھے اچھے گھرانوں میں بھی سوال ہو رہا ہے، مانگ رہے، مانگ کے ضرورتیں پوری کر رہے، پڑھے لکھے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، قابل ہیں، کام کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، کوئی سورس بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود باپ ہی سے صحیح مانگ مانگ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ السوال ذل ولو من اب، کما سکنے والے کا سوال کرنا ذلت ہے، چاہے باپ ہی سے کیوں نہ کرے، باپ سے مانگنا بھی ذلت ہے، کیونکہ وہ جب خود کما سکتا ہے تو دوسرے پہ ڈیپینڈ کیوں رہتا ہے۔ بہت سے لوگ بھائیوں پہ ڈیپینڈ ہیں، بہت سے لوگ ماں باپ پہ ڈیپینڈ ہیں، بہت سے لوگ سماج کے اندر ایروں غیروں سے بھی مانگ لے رہے ہیں، رفتہ رفتہ حیا شرم ختم ہو گئی۔ کوئی قرضے کے نام پہ مانگ لے رہا ہے، کوئی ویسے ہی مدد مانگ لے رہا ہے، اور یہ غور نہیں کر رہا ہے کہ کیا میرا مانگنا اللہ کے نزدیک جائز ہے؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ناحق کسی سے سوال کرے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا، صرف جیسے جرہ کی دکان میں ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا رہتا ہے، ایسا ہڈیوں کا ڈھانچہ آئے گا جس کو دیکھ کر ہر کافر مسلم دیکھنے والا کہے گا کہ یہ شاید لوگوں سے مانگ کے کھاتا تھا۔ یہ سوال کرنے والا آدمی، سوال کرنے والے آدمی کی قیامت میں اللہ اتنی ذلت کر دے، اتنا ذلیل رسوا ہوگا، چہرے پہ گوشت ہی نہیں ہوگا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ جدھر جائے گا لوگ کہیں گے منگ کے کھانے والا ہے، یہ منگ کے کھانے والا ہے۔ حالانکہ دنیا میں بہت اپنے کو عزت والا اور بڑا شریف بنا پھرتا رہا، سفید پوش بنا رہا، لیکن مانگ کے کھانے سے قیامت میں اللہ سب عزت نکال دے گا، اسے ذلیل ہوگا، خائب و خاسر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اگر سوال سے بچنا طے کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو سوال کی نوبت آنے نہیں دے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جو آدمی لوگوں سے نہیں مانگنا طے کر لے، اللہ اس کو مانگنے کی نوبت ہی نہیں آنے دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سوال سے محفوظ رکھ لے گا اور بچا لے گا۔ اور جو آدمی عفت کو اپنے لیے پسند کرے، یعنی عزت کے ساتھ رہنا پسند کرے، اللہ تعالیٰ اس کو باعزت زندگی عطا فرمائے گا۔ اور جو آدمی صبر کو اختیار کر لے تو اللہ نے اس دنیا کی نعمتوں میں صبر سے عظیم کوئی نعمت نہیں اتاری ہے۔
اس لیے یہ اس کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ یہ حضرت علیہ السلام نے صحابہ کے سماج کو برداشت کرنا، صبر کرنا سکھایا ہے۔ ابھی بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کے ہاں برداشت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، صبر کرنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آج اس سے منگ لیا، کل اس سے منگ لیا، پرسوں اس سے منگ لیا، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، یہاں تک کہ بہت سے لوگ جب اس محلے میں سب سے مانگ چکے ہوتے ہیں تو یہ محلہ چھوڑ کے کسی دوسرے محلے میں چلے جاتے ہیں، وہاں بھی وہی لت لگی ہوتی ہے کہ اس سے مانگ لیا، اس سے مانگ لیا، اس سے مانگ لیا، اس دکان پہ ادھار لے لیا، اس دکان پہ ادھار لے لیا، بس یہی کرنا ان کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، دیکھو بھائی، تم چاہو گے کہ ہم نہیں سوال کریں گے تو اللہ تمہیں سوال سے بچا لے گا، تم چاہو گے کہ ہم عفیف رہیں گے تو اللہ تمہیں عفیف رکھے گا، تم چاہو گے کہ صبر کا دامن تھام کے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ صبر سے عظیم کوئی نعمت نہیں دیا ہے، تم صبر کرو، اس کا اجر دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت کے اندر بھی ملے گا۔ الصبر خیر کلہ، صبر سراسر خیر ہے مسلمان کے واسطے، سراسر خیر ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں کا کوئی آدمی رسی لے کر جنگل میں چلا جائے اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کے باندھ کے اپنے کندھے پہ ڈھو کے لے کے آئے اور آبادی میں جہاں ضرورت ہو ایندھن کی وہاں بیچ لے اور بیچ کر اپنی ضرورتیں پوری کر لے، یہ عزت کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے فضل کے اعتبار سے اس سے بہتر ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، دے یا نہ دے۔ کیونکہ مخلوق سے مانگتا ہے تو کبھی ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا۔ ایک دفعہ دیتا ہے آدمی، دو دفعہ دیتا ہے، تیسری دفعہ اسے دیکھ کے ہی گھبرا جاتا ہے، پھر عزت ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کا کوئی مقام نظر میں نہیں رہتا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے قسم کھا کے فرمایا کہ مزدوری کر کے اپنا پیٹ کاٹ لینا یہ سوال کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ آج مسلم سماج کا ایک بڑا طبقہ بہت کچھ کرنے کے قابل ہے، لیکن عادت اور لت یہی پڑی ہوئی ہے کہ مانگتے رہو، کھاتے رہو۔ کسی خاندان میں ایک آدمی باہر چلا گیا، محنت کر رہا ہے دن رات برسوں سے، بیچارہ خود بھی نہیں سنبھل سکا، صرف اپنے بھائیوں کو، خاندان کو سنبھالنے میں زندگی کٹ گئی اس کی۔ وہ جو دوسرے ہیں جن کو وہ سنبھال رہا ہے، کیا وہ لولے لنگڑے ہیں؟ کیا وہ اندھے بہرے ہیں؟ کیا وہ لاچار ہیں جو کسی معذور خانے میں پڑے رہتے ہیں؟ کیا وہ ذہنی طور پر معذور ہیں جن کو پاگل خانے میں شریک کیا گیا ہے؟ کون ہیں جن کو یہ پال رہا ہے، اور یہ کیوں پال رہا ہے، اور یہ کیوں پل رہے ہیں اپنے بھائی کی آمدنی پر، اور یہ کیوں پل رہے ہیں اپنے ابا کے وظیفے کے اوپر، اور یہ کیوں پل رہے ہیں فلاں پر فلاں پر؟ کیا معذور ہیں، مجبور ہیں، ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تک کسی آدمی نے اپنے جسم کی محنت سے زیادہ حلال روزی کوئی اور نہیں کھائی ہے۔ یہ سب سے حلال روزی ہے جہاں اس نے خود محنت کر کے کمایا۔ اور مزید تاکید کے لیے فرمایا، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام وہ قوت بازو سے محنت کر کے کھاتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، اس زمانے میں مشینیں نہیں تھیں، اس زمانے میں بھٹیاں نہیں تھیں۔ النا لہ الحدید، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا اور حکم دیا تھا، ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے میرے پیغمبر داؤد، یہ لوہے کو میں نے آپ کے حق میں نرم کر دیا ہے، آپ اس کو ہاتھ میں لے لیں تو پگھل جائے، اور پھر اس سے آپ زرہیں بنائیے، آپ اس سے ضرورت کی سامان بنائیے، آپ اس سے جنگی اسباب بنائیے، اسے بیچ دیجئے اور اس سے اپنی روزی روٹی کما لیجئے۔ حالانکہ داؤد علیہ السلام وقت کے نبی بھی تھے، وقت کے بادشاہ بھی تھے۔
اللہ ایک بادشاہ نبی سے کہہ رہا ہے اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھائیے۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، جب خود پاکیزہ روزی کھائے گا تو نیک کام نکلتے رہیں گے آدمی سے، نیک کاموں کی توفیق ہوگی پاک روزی کھانے سے، حلال روزی کھانے سے نیک کاموں کی توفیق۔ یہ نبیوں سے کہا جا رہا ہے، ایسے نبی سے جو بادشاہ ہے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، اب پھر بھی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سوال کا جو ہم نے رواج بنایا ہے سماج میں، چاہے اپنوں ہی سے کیا جائے، یہ سوال کی زندگی اچھی زندگی نہیں، اچھی زندگی نہیں ہے سوال کی زندگی۔ اسلام اس کی ہمت افزائی نہیں کرتا، اسلام اس کی ہمت توڑتا ہے اور دست سوال دراز کرنے کو نہایت معیوب سمجھتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، یہ حضور نے ایک تقریر کے اختتام پہ فرمایا تھا، صحیح بخاری میں ہے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اس کی شرح بھی خود راوی نے حدیث میں بیان کر دی۔ اوپر والے ہاتھ سے مراد دینے والا ہاتھ، اور نیچے والے ہاتھ سے مراد لینے والا ہاتھ۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا صحابہ کو کہ صحابہ لینے سے گریز کریں، صحابہ کرام لینے سے پیچھے ہٹیں، کوشش کریں کہ ہم دینے والے بنیں، ہم دینے والے بنیں۔ ہمیں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم جب تک مجبور نہیں، معذور نہیں، اس وقت تک دینے والے بنیں۔ ہاں کوئی بیچارہ مجبور معذور ہو جائے تو الگ بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ضرورت سے حضور علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹھو اور انتظار کرو، جب اللہ انتظام کرے گا تو میں تم کو تمہاری یہ ضرورت پوری کر دوں گا۔ اور وہ انتظار میں بیٹھے رہے۔ اس اثناء میں حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو قبیصہ، سوال تو اسلام میں جائز نہیں، کسی سے مانگنا اپنی ضرورتوں کے لیے اور خود کوشش کر کے نہ کمانا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن 3 آدمی مستثنا ہے، 3 آدمی مستثنا ہے۔ ایک وہ جس پر کوئی زمان لگ گیا ہو، کوئی چالان آ گیا ہو، بڑی رقم ہے اور وہ ادا کیے بغیر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہ سوال کر کے مالداروں سے مدد لے کے اپنی اس مصیبت کو ہٹا لے سکتا ہے، اور جب یہ مصیبت ہٹ جائے پھر اس کو سوال سے رک جانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اب سوال کا مزہ لگ گیا اب یہی کام کرتا رہو، نہیں۔ جب یہ مصیبت ختم ہو گئی اور یہ قرضہ ادا ہو گیا، یا یہ چالان جو تھا، دیت جو تھی وہ ادا کر دی، زمان ادا کر دیا، اب رک جائے، اب اس کے بعد پھر نہ مانگے کسی سے۔ اور دوسرا وہ شخص جس کو آفت نے گھیر لیا ہو اور اس کی وجہ سے وہ معذور مجبور ہو گیا ہو، تو وہ لوگوں سے مانگ لے، مدد طلب کر لے، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کی مدد کرے، لیکن جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے پھر اس کو رک جانا چاہیے، پھر اس کو رک جانا چاہیے۔ ضرورت پوری ہو جانے کے بعد اس کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، تیسری بات یہ ہے کہ وہ شخص جو فاقہ زدہ ہو اور اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی ذریعہ نہ رہ گیا ہو، اور فاقے میں ہونے کی بستی کے یا خاندان کے 3 آدمی شہادت دے کہ یہ واقعی فاقہ زدہ ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس کو مانگ لے، اور مانگ کر کے اس کے اوپر جو ہے کسی سے مانگ کے ضرورت پوری کر دے، پھر جب اللہ رستہ بنا دے مانگنا چھوڑ دے۔ تو 3 آدمیوں کو حضور علیہ السلام نے سوال کرنے کی اجازت دی ہے، اور تینوں کو بھی صرف ضرورت پوری ہونے تک عادت بنا لینے کی کسی کو اجازت نہیں۔ بس ضرورت پوری ہو گئی، ختم کرو اس چیز سے، اس کے بعد خود کماؤ، خود محنت کرو، خود یہ کرو۔
حضرت علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آئے، انہوں نے آپ سے کچھ مدد طلب کی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تمہارے گھر میں بیچنے کے قابل کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک پانی پینے کا پیالہ ہے اور ایک بچھانے کے لیے کپڑا ہے، چٹائی۔ اس چٹائی کو، اس پیالے کو گھر سے منگوایا۔ اس شخص کے گھر میں یہ دو چیزوں کے علاوہ کوئی پونجی نہیں تھی، یہی دو چیزیں تھیں، ایک برتن کھانے پینے میں استعمال آ جاتا، ایک ہی برتن، اور ایک چٹائی جس پہ وہ لیٹ جاتے سو جاتے تھے۔ اس کو منگا کے حضور علیہ السلام نے نیلام کیا، بستی میں، محل مسجد میں لوگوں کے سامنے فروخت کیا۔ کسی نے 1 درہم بولی لگائی، کسی نے 2 درہم لگائی تو اس کو بیچا، اور 1 درہم دے کے فرمایا اس کا غلہ خرید کے گھر میں دے دو، اور 1 درہم ہاتھ میں دے کے فرمایا اس کی کلہاڑی خرید کے میرے پاس لے کر آؤ۔ اس نے کلہاڑی خریدی اور لے کے آئے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے ببول کی ایک ٹہنی توڑ کر اس میں دستہ بنا کے لگایا اور فرمایا یہ کلہاڑی لے جاؤ جنگل میں، لکڑیاں کاٹ لو اور لا کر کے بستی میں بیچ لیا کرو، اور 15 دن تک یہ کام کرو، میرے پاس مت آؤ، یعنی مانگنے کے لیے مت آؤ، یہی کام کرو 15 دن تک۔ تو 15 دن کے بعد وہ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے 15 دن میں 10 درہم کمائے اور خوشحال ہوں، آسودہ ہوں، گھر میں غلہ بھی خرید کے رکھا ہوا ہوں، بچوں کے کپڑے بھی خریدا ہوں، اور میں کسی کی مدد بھی کر سکتا ہوں۔ تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا بتاؤ یہ عزت والی زندگی بہتر ہے اور وہ مانگ مانگ کے کھانے والی زندگی بہتر ہے؟ اپنے عمل سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا۔ ایک دفعہ آپ کے غلام تھے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ثوبان کوئی ہے جو مجھ سے اس بات کی ضمانت لے کہ وہ سوال نہیں کرے گا، اور میں اس کو اس بات کی ضمانت دوں کہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا؟ حضرت ثوبان نے کہا میں ہوں، انا یا رسول اللہ، میں کرتا ہوں آپ سے، آپ کو ضمانت دوں گا کہ میں کسی سے سوال نہیں کرتا۔ حضور نے ان کو ضمانت دی کہ میں تم کو جنت میں داخل کروں گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت ثوبان نے مرنے تک کسی سے سوال نہیں کیا، حالانکہ وہ کوئی بڑے رئیس آدمی نہیں تھے، مالدار آدمی نہیں، حضور علیہ السلام کے غلام تھے، لیکن نہیں مانگا کبھی کسی سے، کیونکہ عہد کر لیا تھا جنت کے بدلے سوال نہیں کروں گا، میں بندوں سے نہیں مانگوں گا، اللہ مجھے جنت دے گا۔ یہ عہد نبی سے معاملہ ہو گیا تھا کہ عمر بھر کسی سے نہیں مانگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا افلا تبایعونی، ہم لوگ 7 یا 8 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، کہا کس چیز کی بیعت کریں؟ تو آپ نے بتایا کہ اچھے کاموں کی بیعت کرو۔ انہوں نے ہاتھ پھیلایا اور اچھے کاموں کی بیعت کی۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بندگی کرو گے، صرف شرک نہیں کرو گے اللہ کے ساتھ، نماز قائم کرو گے اور دین کی جو اچھی باتیں ہیں اس پر عمل کرو گے، نافرمانی نہیں کرو گے۔ اور اس کے بعد ایک بات چپکے سے حضور علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ سوال نہیں کرو گے کسی سے۔ تو ان لوگوں نے اس پر بیعت کی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان میں سے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے سوال نہ کرنے کی وعدے پر قائم رہنے کا یہ حال تھا کہ اگر اونٹ پہ سوار ہوتے، لگام گر جاتی، کوئی چیز ہاتھ سے چھوٹ کے گر جاتی تو اونٹ کو بٹھا کے خود اٹھا لیتے تھے، کسی راہگیر سے نہیں کہتے تھے کہ ذرا اٹھا کے دے دیجیے۔ حالانکہ اونٹ بٹھانا اٹھانا بڑا مشکل کام ہے، چلنے والے اٹھا کے بھی دے دیتے ہیں، سوار آدمی کو کوئی چیز گر جاتی ہے تو وہ بھی نہیں کرتے تھے، اپنا اونٹ خود بٹھاتے تھے، خود اٹھاتے تھے
اور خود جاتے تھے، کہیں سوال نہ ہو جائے، ہم نے نبی سے بیعت کی ہے کہ سوال نہیں کریں گے، کہیں یہ سوال نہ ہو جائے۔ یہ احتیاط صحابہ کرام کرتے رہے، اور حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس پر تنبیہ کی، ڈانٹا، سمجھایا، بڑی مذمت بیان کی۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ایک صحابی کو کہ دیکھو ان ھذا المال خضر حلوۃ، یہ جو مال ہے نا یہ بہت سرسبز و شاداب اور بڑا میٹھا مال ہے۔ اگر کوئی آدمی محض حرص کی وجہ سے مال جمع کرتا رہے گا اور سوال کرتا رہے گا تو وہ مال اس کے حق میں ذلت اور رسوائی کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے مال کو ضرورت کے لیے کماؤ اور مال کو ضرورت میں صرف کرو، اور سوال اس وقت کرو جیسے حضور نے 3 موقع بتائے، اتنے مجبور ہو جاؤ تو سوال کرو، اور اتنے مجبور نہ ہو جاؤ تو کماؤ، محنت کرو، تدبیر کرو، کوشش کرو۔ ایک آدمی کا جیسے حضور نے فرمایا لکڑیاں کاٹ کے لا کے بیچ لینا، اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کے سے مانگ کے کھائے۔ آپ اس پر قیاس کر لیجئے کہ سائیکل پر فروٹ لے جا کر بیچ لینا، کپڑے باندھ کے بیچ لینا، کوئی اور چیز سرے راہ بیٹھ کر فٹ پاتھ کے اوپر فروخت کر لینا اور آج کی روزی اس میں سے نکال لینا، یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگے آدمی، یہ اس سے بہتر ہے کہ دوسروں پر ڈیپینڈ ہو جائے۔ اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ حضرت علیہ السلام نے صحابہ کے سماج میں بنا دیا تھا، اور یہ صحابہ اسی طریقے سے زندگی گزارتے تھے، اسی طرح زندگی گزارتے تھے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک کی شدت اور فاقے کی کثرت کی وجہ سے وہاں پڑ گئے تھے، مسجد کے سیڑھیوں پر، مسجد کے دروازے پہ پڑے ہوئے تھے، غشی کسی کیفیت ہو گئی تھی۔ لوگ ان کی گردن کو اپنے جوتے سے کھندلتے تھے، کیونکہ وہ عرب میں بے ہوش آدمی کو ہوش میں لانے کا ایک علاج تھا، وہ طریقہ تھا۔ یہ سمجھ کے کہ بے ہوش ہو گیا ہے، مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، تو وہ لوگ چپل سے کھندلتے تھے، چمڑے سے، تو وہ چمڑا لگنے سے اچھے ہو جاتے تھے لوگ۔ یہی سمجھ کر، یعنی تحقیر کی وجہ سے نہیں، یہ سمجھ کر کے کہ دورہ پڑا ہے اسے، لوگ اپنی چپل سے کھندل کے جاتے تھے۔ لیکن وہ تو ہوشیار تھے، زندہ تھے، بیمار نہیں تھے، دورہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر آئے تو میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کے پوچھا کہ اس کے آگے کیا ہے، اور میرا منشا یہ تھا کہ وہ میری آواز اور میری حالت کو دیکھ کر کے سمجھ لیں کہ یہ جو میں نے کیا ہے یہ سوال نہیں کیا ہے بلکہ میں اپنی حالت بتانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت عمر نے اگلی آیت بتا دی، وہ چلے گئے۔ صدیق اکبر آئے، ان سے ایک آیت پوچھی، انہوں نے اگلی آیت بتائی، وہ چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے بھی ایک آیت پڑھی، حضور نے فرمایا سب سمجھتا ہوں میں، میرے ساتھ چلو تو ان کو لے کے گئے حضور علیہ السلام اپنے گھر میں۔ پوچھا کچھ ہے بھائی گھر میں کھانے پینے کو؟ زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس پیالہ بھر دودھ کے جو پڑوسی نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ تو فرمایا وہی پیالہ دے دو، وہ پیالہ لیا۔ حضور علیہ السلام باہر آئے اور حضرت سے فرمایا جاؤ اپنے سب ساتھیوں کو بلا کے لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس وقت صفہ پہ 70 سے 72 لوگ رہتے تھے، سب کا یہی حال تھا جو میرا حال تھا۔ میں نے سوچا ایک پیالہ ہے، وہ سب کو بلا کے لاؤں گا، گھوٹ گھوٹ بھی نہیں ملے گا کسی کو، لیکن حکم تھا، جا کے بلا کے لے کے آئے۔ دل میں یہ تھا کہ پہلے مجھے پینے کے لیے دے دیں، میرا مسئلہ تو حل ہو جائے، لیکن حکم یہ ملا کہ ایک طرف سے شروع کرو، داہنی جانب سے دیا۔ سب ہی لوگوں نے سحر ہو کر پیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ان سے کہا تم پیو اور پیو اور پیو اور پیو، نہال ہو گیا۔ تب ان سے لے کر حضرت علیہ السلام نے اخیر میں خود نوش فرمایا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ ایسے معجزے احادیث صحیحہ میں بے شمار آئے۔ حضرت علیہ السلام کے یہ معجزے، برکت کے معجزے بے شمار معجزے ہیں، لیکن بتانا یہ ہے
کہ یہ صحابی ہے، اس کو سوال کرنا نہیں آتا، حالت اتنی گئی گزری ہو گئی ہے، مانگنا نہیں آتا۔ اصحاب صفہ کے لیے حضور علیہ السلام صدقے کی کھجوریں رکھوا دیتے تھے، تو جس کو جب ضرورت ہوتی اس میں سے ایک دو لے کے کھا لیا کرتے تھے۔ اگر وہ ختم ہو جاتی، آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں آ گئی تو فاقہ ہے اس کے آگے، مگر مجال ہے کہ نماز چھوٹ جائے، مجال ہے کہ دین کا کوئی حکم چھوٹ جائے، مجال ہے کہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں، حرام کھائیں یا سوال کریں یا کسی سے بھیک مانگے، اس کی گنجائش نہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے سوال کو ذلیل عمل قرار دیا۔ آپ دوسرے کے لیے سوال کریں، یہ کار خیر ہے اور ثواب ہے۔ آپ خیر کے کاموں کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے، غربا پروری کے لیے، محتاجوں بیماروں کے لیے مانگیں، یہ کار خیر ہے، یہ ثواب کا کام ہے، یہ عزت ہے، یہ ذلت نہیں، یہ تو نبی نے بھی مانگا ہے۔ لیکن آپ اپنی ذات کے لیے مانگے، یہ ذلت ہے، یہ بے عزتی ہے، یہ رسوائی کا کام ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے سماج کو تلقین کرنے کی ضرورت ہے، سماج میں ان باتوں کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ آج محتاج تو محتاج، اچھے خاصے ہٹے کٹے لوگ بھی مانگ مانگ کے کھا رہے ہیں، دوسروں پر ڈیپینڈ ہے۔ یاد رکھو، جیسے میں نے ایک دو مثالیں دیں، بلا ضرورت باپ کا کھانا بھی مانگ کے کھانا ہے، اور بلا ضرورت بھائی کا کھانا بھی مانگ کے کھانا ہے۔ مانگ کے کیوں کھا رہے ہیں بلا ضرورت؟ ذلت میں مت مبتلا ہو جاؤ، ہر شخص کما سکتا ہے۔ آوارہ گردی چھوڑیں، بیکار کام چھوڑیں، نشے چھوڑیں، یا وہاں بیٹھنا چھوڑیں، اڈے جمانا چھوڑیں، پھر دیکھو کیسے نہیں کما سکتا انسان۔ ہر انسان کچھ نہ کچھ کما کے اپنی ضرورتیں پوری کر لے سکتا ہے، اپنی تعلیم کے اخراجات نکال لے سکتا ہے، اور تعلیم ہو گئی ہے تو اپنے بال بچوں کے لیے کما سکتا ہے۔ کمائیں، کوئی بھی جائز پیشہ ذلت نہیں ہے، لیکن سوال ذلت ہے۔ آپ نائی بن جائیں، ذلت نہیں ہے، آپ موچی بن جائیں، ذلت نہیں ہے۔ ہم بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے فقہا کو ان کے پیشے دیکھتے ہیں، کوئی حلوائی ہے، کوئی موچی ہے، کوئی زرگر ہے، کوئی کپڑے بننے والا ہے، کوئی چرخہ کاٹنے والا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، سب حلال، کیونکہ حضور نے اپنی قوت بازو کی کمائی کو بڑی فضیلت بیان کی تھی، اس لیے بڑے بڑے علماء اپنی کمائی اس طرح کر لیتے تھے۔ اس کو انہوں نے ذلت نہیں سمجھا، اور آج تک لوگ ان کے علوم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آج تک لوگ ان کا علم ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا ہے، لیکن انہوں نے ذلت کی نہیں کھائی۔ ذلت کبھی اختیار نہیں۔ آج ہم اس سماج سے اس چیز کو ختم کریں۔ آج مسلمانوں میں بھیک منگی بھی عام ہو گئی ہے۔ مسلمانوں کے ایک بڑا طبقہ ہے جو ضرورت مند نہیں ہے، لیکن جو بھیک مانگ رہا ہے۔ جیسے آپ مسجد سے نکلیں گے، دونوں جانب بھیک مانگنے والے ہیں، ضرورت مند لوگ نہیں۔ ان کو بھیک دینا شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن آپ دیتے ہیں۔ آپ مانتے تھوڑے ہیں، آپ رواج پہ چلیں گے، آپ دین پہ تھوڑی چلیں گے، آپ رواج پہ چلیں گے۔ میں آپ کو دین بتا رہا ہوں، ان کو دینا شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے، کیونکہ ایسی جھولیاں بھر رہے ہیں۔ یہ لوگ برقعے تو ڈال کے آئے ہوئے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ جمعے کے دن جیسے فرائض کے چھوڑنے والے، اور کھڑے بھیک مانگ رہے، وہ مسجد سے وہ مسجد، وہ مسجد سے وہ مسجد، اور ان کو ضرورت نہیں ہے، یہ بلا ضرورت جمع کر رہے ہیں، بلا ضرورت جمع کر رہے ہیں۔ ان کو دینے کے بجائے محتاج کو دینا چاہیے، ضرورت مند کو دینا چاہیے، لیکن آپ کو رواج پہ چلنا ہے، رواج چلا رہا ہے، مسجد پہ کھڑے ہونے والوں کو دینا ہے، جیب میں چلر بھر کے لانا ہے اور دینا ہے۔ دینا ہے تو اللہ کو حساب بھی دینا ہے۔ اللہ فرما رہے محتاج کو دو، اللہ فرما رہے ضرورت مند کو دو۔ بہت سے ضرورت مند عزت کے ساتھ جی رہے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، مگر ان کے دل سے پوچھو کیا بیت رہی ہے، کیا گزر رہی ہے۔ آپ کے سماج میں موجود ہیں، آپ کے خاندان میں موجود ہیں، آپ کو کبھی انہیں دینے کی توفیق نہیں ہوتی، آپ یہ دکھاوے کے دینا دیتے ہیں جن کو دینا بھی جائز نہیں۔ سب شان ہے، دکھاوا ہے۔ اللہ کو دینے والا اللہ کے حکم کے مطابق دے گا۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، ان فقراء کو دو جن کو دین کی مجبوریوں نے محبوس کر کے رکھ دیا ہے اور وہ کمانے میں ٹائم نہیں دے سکتے، ان کو دو۔
الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں محصور و مجبور ہو گئے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو دین مٹے گا، اور اگر کمانے جائیں گے تو دین ختم ہوگا، اور اگر یہی کرتے بیٹھیں گے تو فاقہ کرنا پڑے گا۔ اللہ فرما رہے مالداروں کا حق ہے کہ ان کو ڈھونڈ کے ان کو دو، ان کو دو، وہ عزت والے لوگ ہیں، عزت والے لوگوں پہ اپنا مال خرچ کرو۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، قرآن کہہ رہا ہے کہ جاہل ان کو مالدار سمجھتا ہے ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، اپنی حاجت چھپانے کی وجہ سے جاہل ان کو مالدار سمجھتا ہے۔ تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، وہ تم ان کے چہرے دیکھ کے ان کو پہچانو، فکروں کو، پریشانیوں کو۔ وہ مانگتے نہیں ہیں لوگوں سے لگ لپٹ کے، لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے لگ لپٹ کے مانگتے نہیں ہیں۔ خدا آسمان سے جن لوگوں کو دینے کی سفارش نازل کر رہا ہے قرآن میں، آپ کو ان کی کبھی فکر نہیں ہوئی کہ ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے، ایسے لوگوں پر اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، لیکن بھک منگوں کو دینے کی عادت ہو گئی۔ اپنے سماج کے لوگوں کو بھیکاری بنانے والے خود مسلمان، اور اس کا نتیجہ یہ ہو گیا ہے آج ہندو بھی برقع پہن کر مانگ رہی ہے، آج غیر مسلم داڑھی رکھ کر ٹوپی پہن کر کے چوراہوں پہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ مسلمان بن کے مانگ رہا ہے، کیونکہ بھک منگی کی ذلت مسلمانوں ہی کے سر پہ رہے، ہماری قوم پہ کیوں آئے؟ کہا جاتا ہے کہ یہاں مہاراجا کشن پرساد وزیر اعظم تھے، ہندو بچے مانگتے پھرتے تو انہیں پکڑوا کر کے ہنر سکھاتے تھے جیل میں رکھ کر، اور اس کے بعد ان کو کام پہ لگاتے تھے، اور مسلم مانگنے والوں کو دے دیتے تھے بھی۔ اپنی قوم سے ہمدردی کرتے۔ آج آپ اپنی قوم کو بھک منگے بنا رہے ہیں، دے دے کے عادی بنا رہے ہیں ان کو۔ بھیک مانگو اور اسلام کو رسوا کرو، بھیک مانگو اور اسلام کو بدنام کرو، اور پھر یہ ایسی بے حیا ہیں کہ مردوں سے اختلاط سے بھی نہیں بچتی، ادھر دو چار ہی ہوتے ہیں، کبھی ادھر سے نکلنا ہوتا ہے تو قدم قدم بچ بچ کے نکلنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بے حیا عورتیں پردے کا، حجاب کا، نامحرموں کے اندر گھسنے کا کوئی خیال نہیں کرتی۔ کیا ایسے گناہگاروں کو بھیک دی جائے گی، یا ان کو سمجھایا جائے گا کہ اسلام سیکھو، دین سیکھو؟ یہ کیا کر رہی ہو مردوں میں گھس گھس کے، رستوں میں کھڑے ہو کے مردوں کے اندر گھسی جا رہی ہیں، ہاتھ لگ رہے، پیر لگ رہے مردوں کو، اور مرد دے رہے ہیں، نہ ان کو حیا نہ ان کو حیا ہے۔ کیا بے شرمی ہے یہ؟ اسلام کی تعلیمات کو کیوں مٹایا جا رہا ہے؟ کیوں اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ آپ دینا بند کر دیجئے، یہ پھرنا بند کر دیں گے، یہ آ کے کھڑے ہونا بند کر دیں گے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، کیونکہ حضرت علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ غریب کو دینے کے سلسلے میں، صدقہ کرنے کے سلسلے میں بندوں کی خواہشات کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ نے آسمان سے مستحقین کی فہرست نازل کر دی ہے، بس وہی مستحق ہے، ان کے علاوہ کوئی مستحق نہیں ہے۔ جو اللہ نے کہا ہے وہ حقدار ہے، جس کو اللہ نے اجازت نہیں دی وہ حقدار نہیں۔ حضور نے پیسہ جمع کرنے کے لیے بھیک مانگنے کو حرام قرار دیا ہے۔ چہرے پہ قیامت میں گوشت نہیں ہوگا، ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ یہ پیسہ جمع کر رہے ہیں، بینک اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں، جمع کرنا ہے لے جا کے ڈالنا ہے، جمع کرنا ہے لے جا کے ڈالنا ہے، ضرورت کچھ نہیں ہے ان کو۔ اور وہیں ایک ضرورت مند ہوتا ہے، آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، آپ اس کو نہیں دیکھتے کہ ضرورت مند کو دینا ہے۔ آج ہی میں نے عصر حاضر پر ایک صاحب کا اپنا واقعہ دیکھا کہ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، اور مسجد میں سب سے اخیر میں نکلنے والوں میں سے میں تھا، دو چار رہ گئے ہوں گے، انہیں اخیر میں مسجد سے نکلا۔ مسجد میں ایک جانب ایک عورت برقع پوش بیٹھی بھیک مانگ رہی، اور ایک جانب ایک صاحب مسلمان کچھ کتابیں، مسواک وغیرہ رکھ کے فروخت کر رہے ہیں۔ باہر نکلا تو مجھے خیال ہوا کہ بھئی بیچارہ اس سے کوئی چیز خرید لو، دو پیسے کی مدد ہو جائے گی، عزت والا آدمی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ مسواک دے دو بھائی،
مسواک لیا 10 روپے قیمت، 100 روپے کی نوٹ دیا، 90 روپے واپس کرنے کے لیے اس کے پاس نہیں تھے، تو 2 مسواکیں لے لی تو 80 بھی نہیں نکلے اس کے پاس۔ اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ کیا کریں بھائی، تو وہ 100 روپے لے کر ادھر جو بھکارن بیٹھی ہوئی تھی مسلمان، اس کو دیا کہ 100 روپے کے نوٹ دے دو، چلر دے دو۔ اس نے جو اپنی جھولی کھولی تو وہ بھری ہوئی تھی، جھولی پوری پیسوں سے، روپیوں سے بھری ہوئی تھی، اس میں سے نکال کر کے اس نے نوٹ دیے، تو پھر اس 20 روپے ان کو دیے، انہوں نے آگے گئے اور انہوں نے کہا کہ میں سوچتا رہ گیا، ایک آدمی کسب حلال کے لیے مسجد پہ بیٹھا ہوا ہے اور محنت کر کے کھا رہا ہے، سوال نہیں کر رہا ہے، بھیک نہیں مانگ رہا ہے، اتنے مسلمان نماز پڑھ کے نکلے، کسی کو اس سے ایک کتاب خرید لینے کی، ایک مسواک خرید لینے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اگر ہوتی تو کچھ چلر رہتا اس کے پاس، کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس سے خرید لے، ثواب مل جائے گا چاہے ضرورت نہ ہو، بیچارہ محنت کر کے کھا رہا۔ لیکن یہ بھیکاری کو اتنا دے کے گئے ہیں لوگ کہ اس کی جھولی بھر گئی۔ رواج ایسا بن گیا ہے کہ بھیکارنوں کو دو اور محنت کرنے والوں کو مت دو، عزت سے کھانے والوں کو مت دو۔ کیا کمی ہے آپ کو؟ آپ 100 روپے کا فروٹ خرید لیجئے، اس لیے کہ یہ غریب بیچ رہا ہے اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے واسطے، اس لیے خرید لیجئے۔ اگر آپ کے گھر میں ضرورت نہیں، آپ خیرات کر دیجئے، لیکن ایک محنت کر کے کمانے والے کے ساتھ مدد کا معاملہ تو کرو، کوئی تو رکو۔ آپ یہ سوچتے ہیں ہم بڑے لوگ ہیں، موٹر کار میں پھرنے والے لوگ ہیں، بڑی دکان پہ جا کے خریدیں گے، یہ روڈ پہ بیچنے والوں سے کیا خریدیں؟ ارے بھائی، بڑی دکان والا بھی کما رہا ہے، اس سے بھی لو، لیکن اس سے اس لیے لے لو کہ اس غریب کے گھر چولہا جل جائے، اس غریب کی آمدنی کچھ ہو جائے، اس لیے لے لو، اس لیے لے لو کہ اس کا فروٹ سڑ نہ جائے، اس کا اصل بھی برباد ہو جائے گا، اس لیے لے لو۔ اس سے پھول خرید لو، لے جا کے بیٹی کو بیوی کو دیں گے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا اور اس بیچارے غریب کا کام بن جائے گا۔ یہ سرے راہ کھڑے کے بیچ رہا ہے، کما رہا ہے۔ لیکن آج ہم رواج پہ چلنے والے ہو گئے، علم پر اور دین پہ چلنا ہمارا طریقہ ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ان تعلیمات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے اس وقت میں آپ کو 10-12 حدیثیں سنائی ہیں اور حدیث کی صحیح کتابوں میں سے سنائی ہیں۔ ان کو رواج دیجئے، پھیلائیے، عام کیجئے، لوگوں میں اس کو پہنچائیے۔ اور ایک آخری بات جو ہمیشہ کہنا چاہتا ہوں لیکن میری بات لمبی ہوتی ہے اس لیے نہیں کہہ پاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 2 صحابی نبی مسجد کے اندر آئے اور گردنیں پھلان کے آ کے سامنے بیٹھے، ایک صاحب کو ادھر آئے، ایک صاحب ادھر آئے، اور پیچھے سے سب صفوں پہ گردنیں پھلانتے پھلانتے یہاں آ کے بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں کو ایک حدیث سنا دینا چاہتا ہوں میں، بھائی ہم بولیں گے ٹوکیں گے تو برا لگے گا، لیکن ایک حدیث سنا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت علیہ السلام نے خطبہ دیا، جمعے کی نماز پڑھائی، اور جب نماز سے آپ فارغ ہو گئے تو ایک صاحب پیچھے تھے، ان سے فرمایا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ حالانکہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے تھے، ان سے فرمایا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ حضور علیہ السلام کو انہوں نے جواب دیا ابھی تو آپ کے ساتھ پڑھی میں نے نماز۔ آپ نے فرمایا تم گردنیں پھاند کے کیوں آگے آئے تھے؟ گردنیں پھاند کے لوگوں کے آگے کیوں آئے تھے تم؟ انہوں نے کہا میرا منشا صرف یہ تھا کہ قریب بیٹھ کر خطبہ سنوں، آپ کو دیکھوں، بس یہ منشا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کی گردنیں پھاند کر آگے جاتا ہے وہ بھائی مسلمان کو ذلیل کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اس لیے میں نے کہا تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ایسی نماز کیا قبول اللہ کے پاس ہو؟ اس لیے بھائی دیر سے آنے والے ایک کنارے پہ سنت پڑھو، بیچ مسجد میں سنت پڑھنا سوائے دکھاوے کے اور کچھ نہیں، ایک سائیڈ میں پڑھو۔ وہ جو حضرت حضور علیہ السلام نے سلیح غطفانی کو کھڑا کر کے سنت پڑھوائی تھی، وہ تو حضور علیہ السلام ان کی غربت حال، ان کے پھٹے کپڑے مسلمانوں کو دکھانا چاہ رہے تھے۔ آپ کے تو ایسی حالت نہیں ہے، اور پھر بیان ہو رہا ہے تو بیچ میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ سائیڈ میں پڑھ کے آ کے بیٹھو۔ یہ سب جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک حدیث جانتے 10 حدیثوں سے بے خبر ہے۔ حفظت شیئا وغابت عنک الاشیاء، ایک بات یاد رکھ لی 10 باتیں بھول گئے۔ سب حدیثیں سامنے رکھ کر یہ بات بتائی جاتی ہے، اور علماء بتاتے ہیں ہم صبح شام حدیث پڑھاتے ہیں، بخاری شریف پڑھاتا ہوں، اور ہم کو نہیں سمجھ میں آیا کہ ایسا گھس کے آ کے بیچ میں سنت پڑھنا کوئی نبی کی سنت ہے یا کسی حدیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔
ابھی تک ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم برسوں سے حدیث پڑھا رہے ہیں، کہاں سے سن لیتے ہیں لوگ؟ یا تو پڑھ لیتے ہوں گے، سن لیتے ہوں گے، سمجھتے نہیں۔ حدیث پڑھنا جاننا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، ایک کنارے پڑھنا چاہیے۔ جب ایسا موقع ہو کہ مجمع میں اجتماعی کام ہو رہا ہو، مسلمان کو ایک کنارے سنت پڑھ کے آ کے شریک ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کے ہاں تحیۃ المسجد واجب ہے، ان کے لیے بھی علماء ادب یہی بتاتے ہیں کہ واجب ہے بھائی، ضرور پڑھو، بیان کے دوران بھی پڑھو، خطبے کے دوران بھی پڑھو۔ جن کے ہاں واجب ہے، جن کی تحقیق ہے، سنی سنائی بات نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ واجب نہیں، لیکن اگر کوئی واجب سمجھتا ہے تو پڑھو، لیکن اجتماعیت کا احترام کرو، ایک سائیڈ میں پڑھو۔ یہ کس نبی کی سنت ہے، کس صحابی کی سنت ہے کہ آپ لوگوں کی گردنیں پھاند کے زبردستی جا کے دو آدمیوں کو ہٹا کے بیچ میں کھڑے ہوئے نیت بن لی؟ یہ کون سی تہذیب و تمیز کی بات ہے بھائی؟ یہ دین نہیں ہے۔ دین سیکھو، علماء سے سمجھو، دین کو اچھی طرح سمجھو۔ واجب ہونے کا بعض لوگوں کے نزدیک واجب ہے، میں انکار نہیں کرتا، جن کے نزدیک واجب ہے ضرور پڑھو، پڑھنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ اسی طرح اب آپ ایک صاحب نماز تو نہیں پڑھے، لیکن سامنے آ کے بیٹھے، گردنیں پھاندتے ہوئے، یہ صف وہ صف وہ صف وہ صف کر کے آ کے، کیوں بھائی آپ دیر سے آئے تھے، پیچھے بیٹھیے۔ حضرت علیہ السلام سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ 3 آدمی آئے تھے، آپ کا حلقہ چل رہا تھا، ایک صاحب کو حلقے میں جگہ ملی، وہ وہاں بیٹھ گئے، ایک صاحب جو ہے حلقے کے باہر جگہ ملی، باہر بیٹھ گئے، ایک صاحب کو جگہ نظر نہیں آئی، واپس چلے گئے۔ صحیح بخاری کتاب العلم میں ہے محفل کے آداب کے بارے میں، حضرت علیہ السلام نے ان کا انجام بھی بتایا۔ جو آدمی جگہ میں بیٹھ گیا، کشادگی مل گئی، اللہ نے اس کے لیے کشادگی فرما دی۔ جو پیچھے بیٹھ گیا غیرت کی وجہ سے، اللہ نے بھی اس کے ساتھ غیرت کا معاملہ فرمایا۔ ایک آدمی بے نیاز بن کے چلا گیا تو اللہ بھی بے نیاز ہو گیا۔ تو دیر سے آنے والے کو جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ، گھس کے جا کے آگے بیٹھ کے ثواب بڑھنے والا نہیں ہے آپ کا، بلکہ الٹا سوال ہونے والا ہے، گناہ ہونے والا ہے۔ اس لیے ہاں آگے بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ وہ بھی جگہ چھوڑ کے نہ بیٹھیں، جیسے یہاں سب بیٹھے ہیں بس اتنا، کیونکہ بیان میں آدمی پھیل کے بیٹھ سکتا ہے، 2 زانوں بیٹھنے کا نہیں ہے۔ خطبے میں آرام سے بیٹھ سکتا ہے آدمی، تو لوگ پہلے سے آئے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تنگ مت کرو، اپنی جگہ پر۔ جب صفیں بنے گی، جس کو جتنی جگہ آگے مل جائے آگے بڑھ جاؤ۔ یہ سب آداب ہے، اس کا دھیان نہیں رکھتے، اس وجہ سے میں نے دیر ہونے کے باوجود یہ مسئلہ میں نے بتایا ہے کہ جو لوگ تحیۃ المسجد کو واجب سمجھتے ہیں وہ ضرور پڑھیں، لیکن ایک کنارے پڑھنا، پھر اس کے بعد مجمع میں آ کے بیٹھنا چاہیے۔ اور کہیں بھی کنارے پہ پڑھنا تہذیب بھی ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے بھائی یہ صاحب نماز پڑھ رہی، پڑھنا چاہیے۔ اجتماعی عمل میں گھس کے پڑھنے کا کون سا ادب ہے بھی، کون سی تہذیب ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ میں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاں، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ 2 رکعت خطبے کے دوران پڑھنا ہمارے ہاں واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اس لیے خطبہ سننا واجب ہے، خطبہ سنے پہلے، بعد میں پڑھ لے۔ اور خالی وقت میں تحیۃ المسجد بڑی فضیلت کی چیز ہے، مسجد کا ادب ہے، اللہ کا حق ہے، مسجد میں آتے ہی 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ خطبہ ہو رہا ہو تو خطبہ سننا واجب ہے، تو یہ ہمارے ہاں مستحب ہے، تو مستحب کو چھوڑ کر واجب میں لگ جانا چاہیے۔ اب جن لوگوں کے ہاں واجب ہے وہ واجب پہ عمل کریں، مگر ایک طریقے سے، سلیقے سے، ایک سائڈ میں پڑھیں، پڑھ کے واجب پہ عمل کر لیں۔ ہم تو وسعت رکھتے ہیں بھائی، کوئی تنگی تعصب نہیں رکھتے، لیکن جو مسئلہ ہے وہ مسئلے کو سمجھنا چاہیے اور صحیح طریقے سے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔